صحرا میں اسلامی فوج۔ عام مسلمان معاہدے کے دیرپا اثرات کو نہ سمجھ سکے تھے۔ جب وہ اپنے سر منڈوانے اور احرام سے نکلنے کے بعد سوئے مدینہ روانہ ہوئے تو بہت غمزدہ اور دل گرفتہ تھے۔ ایسی حالت میں جبکہ مسلمان دلوں میں درد چھپائے مدینے کی جانب گامزن تھے، راستے میں ایک اور مسلمان ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے، جو مکے سے بھاگ نکلے تھے، مسلمانوں سے پناہ کی درخواست کی۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ ابھی اطمینان کا سانس نہ لینے پائے تھے کہ قریش کے 2 افراد بھی وہاں پہنچ گئے اور مطالبہ کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاہدے کی روح سے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، وہ آگے بڑھ کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مرتبہ آپ اس شخص کو واپس نہ بھیجیں، یہ ہم سے پناہ مانگنے آیا ہے، اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو اسے قریش کو نہ دیں گے۔ سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ ہم ایفائے عہد کے پابند ہیں۔ یہ جواب سن کر مکے سے آنے والے 2 آدمیوں نے مسلمانوں کے سامنے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو اونٹ کی پیٹھ پر باندھا اور روانہ ہو گئے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے راستے میں اپنی رسیاں توڑ ڈالیں اور رہائی پانے میں کامیاب ہو گئے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے 2 میں سے ایک شخص کو موت کی نیند سلا دیا، جبکہ دوسرا جان بچا کر بھاگ گیا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ دوبارہ مسلمانوں سے آ ملے اور ان سے پناہ کی درخواست کی۔ اگلے روز زندہ بچ جانے والا شخص مسلمانوں کے قافلے تک پہنچ گیا اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا مطالبہ کرنے لگا۔ سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو اس شخص کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اس سے پہلے کہ قریش کا نمائندہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائے، وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر فرار ہو گئے۔ انہوں نے مکہ جانے کے بجائے ریگستان میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ ذو المروہ کے مقام پر پناہ گزین ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی مکے سے فرار ہو گئے اور ذو المروہ پہنچ کر ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے آ ملے، اور پھر ایک اور مسلمان جن کا نام عتبہ بن اسد تھا، مکے سے بھاگ کر ذو المروہ پہنچے۔ رفتہ رفتہ دوسرے مسلمان بھی مکے سے نکل کر وہاں پہنچنا شروع ہو گئے اور ایک اسلامی گروہ تشکیل پا گیا۔ حدیبیہ کا معاہدہ ہوئے 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ ذو المروہ میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ فوج بن گئی۔ وہ مکے جانے والے کاروانوں کا راستہ روک کر ان سے مال غنیمت حاصل کرنے لگے۔ ذو المروہ کے مسلمانوں نے کچھ اس طرح قریش کو ناکوں چنے چبوا دیے کہ انہوں نے عاجز و لاچار ہو کر خود ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ مکے سے بھاگ کر ذو المروہ میں جمع ہونے والے مسلمانوں کو مدینہ بلوا لیں۔ اس سال خشک سالی کی وجہ سے مکہ قحط سالی میں آ گیا۔ قبیلہ یمامہ کی سرزمین اشیائے خورد و نوش کا انبار سمجھی جاتی تھی، اور قبیلہ یمامہ کے سارے افراد مسلمان ہو چکے تھے۔ قبیلے کے سربراہ نے مکے والوں سے تجارت پر پابندی عائد کر دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یمامہ کے سربراہ کو ہدایات جاری کی کہ وہ اہل مکہ کو اشیائے خوردنی فروخت کرنے پر پابندی نہ لگائے۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 سونے کے سکے
مکے بھجوائے تاکہ وہاں کے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ 500 سکوں کے علاوہ بہت زیادہ وزن میں کھجوریں ابو سفیان کو بھجوائیں اور پیغام دیا کہ ان کھجوروں کی قیمت کے برابر چمڑے یا کھالوں کا تبادلہ کر سکتا ہے۔ ابو سفیان نے کوشش کی کہ کھجوریں واپس کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، کیونکہ اہل مکہ کو کھجوروں کی آمد کا علم ہو چکا تھا۔ وہ بھوک سے نڈھال تھے۔ ابو سفیان نے بعد النخواستہ کھجوریں قبول کر لیں اور ان کی جگہ چمڑا روانہ کر دیا۔ دوسری طرف جب مکہ کے عام باشندوں کو پتہ چلا کہ یہ کھجوریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھیجی گئی ہیں، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے اندر نیک جذبات پیدا ہوئے۔ خیبر کی فتح۔ مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ کے معاہدے کے باوجود خیبر کے یہودیوں نے اپنی عداوت بھرے طور طریقے نہیں بدلے۔ وہ لوگ بدستور مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو خیبر کے مضافات سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے تاکہ مسلمان شمالی ملکوں سے اقتصادی رابطہ قائم نہ کر سکیں۔ یہود کی ریشہ دوانیوں کو ختم کرنے کے لیے سیدنا علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ خیبر کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ خیبر میں 8 جنگی قلعے تھے۔ اسلامی فوج کے سپہ سالار حضور علیہ السلام خود تھے، لیکن خیبر کی خراب آب و ہوا کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوج کی کمان سنبھالی اور یہودیوں پر حملہ کیا، لیکن شدید مزاحمت کے باعث کامیابی نہیں ہوئی۔ خراب موسم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہوئے اور وہ بھی بیمار ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فوج کی قیادت سونپ دی، مگر مضبوط قلعوں پر کوئی ضرب نہیں پڑ سکی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیمار ہو گئے۔ سیدنا علیہ السلام نے فوج کی قیادت سنبھالنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ وہ آشوب چشم، آنکھوں کے درد میں مبتلا تھے اور ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور نطات نامی قلعے پر چڑھائی کر دی۔ قلعہ نطات پر غلبہ پانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نائم نامی قلعے کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جنگ خیبر کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 10 دنوں میں 4 قلعوں کو تسخیر کیا، جبکہ بقیہ قلعوں کے رہنے والوں نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے۔ خیبر کی فتح میں مسلمانوں کو وافر مقدار میں غنیمت حاصل ہوئی۔ اس میں ہتھیار اور خوردنی اشیاء وافر مقدار میں تھیں۔ فتح خیبر کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ مہربانی اور عفو و درگزر فرمایا۔ انہیں اجازت دے دی گئی کہ چاہیں تو خیبر چھوڑ کر چلے جائیں اور اپنے ساتھ گھریلو سامان لے جا سکتے ہیں۔ کھجوریں، بھیڑیں اور دوسرا غلہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو یہودی خیبر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، انہیں وہاں رہنے کی اجازت مل گئی اور یہ رعایت بھی حاصل ہو گئی کہ وہ اپنا سابقہ کاروبار جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہودیوں کی تمام مقدس کتابیں اور دوسرے اہم کاغذات بھی لوٹا دیے گئے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے اچھے ہو گئے کہ ایک یہودی عورت نے اعلان کیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجوں گی۔ اس عورت کا نام زینب بن حارث تھا۔ اس نے ایک دمبا ذبح کروایا اور دونوں رانیں بریان کرتے وقت ان میں زہر ملا دیا اور وہ کھانا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوا دیا۔ جب بریان شدہ گوشت سیدنا علیہ السلام کو پیش کیا گیا، بشیر بن برا رضی اللہ عنہ گوشت کا جو ٹکڑا نگل چکے تھے اس نے اپنا اثر دکھایا اور جلد ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ زینب بن حارث کو گرفتار کر لیا گیا اور اس سے پوچھا گیا، کیا زہر آلود گوشت تم نے بھیجا تھا؟ اس عورت نے اعتراف کر لیا اور کہا، میں نے یہ سوچ کر گوشت میں زہر ملایا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرستادہ خدا ہیں اور خدا کے سچے نبی ہیں تو وہ اس گوشت کو ہرگز تناول نہ فرمائیں گے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اگر وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو گوشت کھا کر مر جائیں گے۔ مکے میں 3 روز ہجرت کے 7ویں برس سیدنا علیہ السلام اپنے 2000 اصحاب کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ چونکہ سارے مسلمان زیارت کی غرض سے مکہ جا رہے تھے، لہٰذا ان کے پاس سوائے تلوار کے کوئی اور اسلحہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں تلوار جنگی اسلحہ نہیں، عربوں کے لباس کا حصہ سمجھی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمان جب مکے میں داخل ہوئے، خوفزدہ قریش مکے سے نکل کر آس پاس کی پہاڑیوں پر چلے گئے۔ سیدنا علیہ السلام نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے 100 سواروں پر مشتمل ایک حفاظتی رسالہ جس کی قیادت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، مکے کے مضافات میں مرا الزہران نامی جگہ پر متعین کر دیا اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو ہدایات دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ بت پرست ہم پر حملہ آور ہو گئے ہیں تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہماری مدد کو آنا، ورنہ واپسی تک وہیں ٹھہرے رہنا۔ مکے کی نواحی پہاڑیوں سے بت پرست مسلمانوں کے مکے میں داخلے کا نظارہ کر رہے تھے۔ ان کے اخلاص اور نظم و ضبط کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ مناسک حج کے اختتام پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ مزید انس اور الفت بڑھانے کی غرض سے مکے کی ایک معزز خاتون میمونہ بنت حارث سے نکاح کیا اور مکے میں قیام کے تیسرے روز قریش کی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ قریش کو جب یہ معلوم ہوا کہ ضیافت کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو ایک وفد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فوری طور پر مکے سے نکل جائیں، کیونکہ معاہدے کی رو سے آپ لوگ 3 دن تک مکے میں ٹھہر سکتے ہو اور آج یہ مدت ختم ہو رہی ہے۔ سیدنا علیہ السلام نے معاہدے کا پاس رکھتے ہوئے دعوت منسوخ کر دی۔